بسم اللہ الرحمن الرحیم باب رفع الیدین عند الرکوع۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں رفع الیدین یعنی ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کا جو مسئلہ ہے، جو آج کل ہمارے لوگوں میں بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے رفع الیدین کا، تو یہ مسئلہ بڑا معرکۃ الآراء ہے۔ اور ہاتھ اٹھانے کی جو بات ہے وہ پیچھے ہم 3 روایات اس پہ بیان کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ اس پہ تمام فقہاء ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ سنت ہے۔ اس پہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور 3 جگہوں کے علاوہ باقی کسی جگہ بھی نماز میں رفع الیدین یعنی ہاتھوں کو اٹھانا، اس پر بھی تمام امت کا اتفاق ہے کہ نہیں ہے۔ باقی 3 جگہوں میں اختلاف ہے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے آتے ہوئے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے شروع میں۔ یہاں پر رفع الیدین ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو اس میں ائمہ کے مذاہب یاد رکھ لیں۔ چھوٹے 2 امام کہتے ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تبارک و تعالی، یہ حضرات کہتے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اس جگہ جو ہے وہ رفع یدین ہوگا۔ رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین ہوگا، ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اور رکوع سے جاتے ہوئے ان دونوں جگہ رفع الیدین ہوگا۔ اور اس بات کو خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 پر بقلم خود لکھا ہے کہ ان 2 جگہوں میں رفع الیدین ہوگا۔ اور علامہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفقہ کتاب الام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 ہے، یاد رکھنا، کتاب الام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126۔ اور علامہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفقہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 پہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی لکھا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین ہوگا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین ہوگا، جبکہ شوافع تیسری رکعت کے شروع میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں، تیسری رکعت کے شروع میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ اور بڑے 2 امام جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک سوائے تکبیر تحریمہ یعنی جو شروع میں ہم تکبیر کہتے ہیں اور اس کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، صرف اس موقع پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، باقی پوری نماز میں کسی جگہ بھی رفع الیدین کرنا سنت نہیں ہے۔ باقی کسی جگہ بھی رفع الیدین کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ صاحب منیۃ المصلی نے تو اس کے علاوہ باقی جگہوں میں رفع الیدین کرنا مکروہ لکھا ہے۔ صاحب منیۃ المصلی نے کیا لکھا ہے؟ مکروہ لکھا ہے، جبکہ ہمارے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں اور علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن میں کراہیت کے قول کی نفی کی ہے کہ مکروہ نہیں ہے، البتہ سنت نہیں ہے، البتہ سنت بھی نہیں ہے۔ تو یہ 4 اماموں کے مذاہب آ گئے۔ اب جو لوگ رفع یدین کے قائل ہیں، ان کی جو روایات ہیں ان میں سب سے مضبوط اور سب سے قوی اور سب سے بہترین جو روایت ہے وہ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے صفحہ نمبر 159 کے اوپر جو باب ہم نے تلاوت کیا رفع الیدین عند الرکوع، اس میں نقل کی ہے۔ اور اگر الفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ رفع یدین کے ہیرو جو ہیں، مین ہیرو، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب اس روایت کو ہم پہلے روایت کو تلاوت کرتے ہیں، اور جو سب سے قوی اور جو سب سے مضبوط
روایت ہے اس کا جو حال ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں دلائل کی بنیاد پہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا رفع من الرکوع۔ مطلب جب رکوع میں گئے تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی ابتدا جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک یہاں تک اٹھایا کہ آپ کے ہاتھ کندھوں تک پہنچ گئے، آپ کے ہاتھ کندھوں تک پہنچ گئے۔ اور اس پہ ہم پیچھے تفصیل کر چکے ہیں کہ تین حدیثیں ہیں، کندھوں تک ہاتھ اٹھانا اور کانوں کی لو تک اٹھانا اور سر تک اٹھانا۔ تو جب احناف کا جو طریقہ ہے اس پہ تینوں میں عمل ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں انگوٹھے کان کی لو تک لے کے جائے تو انگلیاں کان سے اوپر سر تک چلی گئی، اور آپ کے جو یہ کلائی ہے یہ آپ کے مونڈوں کے برابر ہوگی، تو تینوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ اور فرمایا جب آپ علیہ السلام نے رکوع کیا تب بھی ایسا کیا، اور جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تب بھی ایسا کیا۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کا یہ میں نے بتایا کہ سب سے قوی اور مضبوط حدیث ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے صفحہ نمبر 169 پر نقل کی ہے۔ اب اس کا حال سن لے۔ اس حدیث میں سند کے اندر 3 جگہ اختلاف ہے، اور اس حدیث کا متن 6 طریقے سے مروی ہے۔ اس حدیث کی سند میں 3 جگہ تو اختلاف سند میں ہے، اور اسی حدیث کا اسی سند یا سند میں کچھ تبدیلی کے ساتھ جو متن ہے، ہم بات متن کی کر رہے ہیں، یہ جو متن ہے یہ متن 6 طریقے سے مروی ہے۔ سند کے 3 اختلافات تو یہ ہیں کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابن ابی عمر وہ کہتے ولا يرفع بین سجدتین، یہ زیادتی بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ایک اختلاف تو سند میں یہ ہے۔ دوسرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 2 مضبوط شاگرد ہیں، حضرت سالم جو کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور نافع جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مضبوط ترین شاگردوں میں سے ہے۔ حضرت سالم اس حدیث کو مرفوع کرتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا فعل ہے، اور حضرت نافع جو حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، موقوف ہے۔ وہ موقوف کرتے ہیں کہ یہ عمل حضرت عبداللہ ابن عمر کا تھا، اور حضرت سالم کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث مرفوع ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ عمل ہے۔ تو 3 جگہ تو سند میں اختلاف ہوا۔ اب اس روایت یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا متن 6 طریقے سے منقول ہے۔ نمبر 1، مدونۃ الکبریٰ، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی کتاب ہے مدونۃ الکبریٰ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 پر یہی حدیث صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، باقی کسی جگہ بھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر 2، خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا مالک میں جو قدیمی کتب خانے کا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اس کا صفحہ نمبر 61 پر 2 جگہ اسی حدیث یہی متن ہے، لیکن 2 جگہ رفع الیدین کا ذکر ہے، ایک تکبیر تحریمہ کے لیے، ایک رکوع سے اٹھتے ہوئے، ایک تکبیر تحریمہ کے لیے، ایک رکوع سے اٹھنے کے لیے، 2 طریقے سے ہو گئے۔ تیسرا جو متن ہے وہ یہاں ترمذی شریف کے اندر ہے کہ آپ علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ کے وقت بھی رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا۔ اور یہی روایت بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 735 کے اندر بھی ہے، اس میں بھی 3 دفعہ کا ذکر ہے۔ چوتھا متن بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 739 پر عند الرکوع یعنی تیسری رکعت کے شروع میں بھی ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ کے وقت بھی کیا، رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا، اور تیسری رکعت کے شروع میں بھی کیا۔ اور شوافع کا اسی روایت پہ عمل ہے جو چوتھا متن بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 739۔ نمبر 5، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جزء رفع الیدین، اس میں 5 مرتبہ رفع الیدین کا ذکر ہے۔
ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جانے کے لیے، رکوع سے اٹھنے کے لیے، اور 2 سجدے میں، ایک تو یہ ہو گیا تیسری رکعت کا، 4 ہو گئے، 5واں سجدے میں جانے کے لیے، جب سجدے میں جائیں گے اس کے لیے بھی رفع یدین کا ذکر ہے۔ 5 ہو گئے طریقے۔ 6، مشکل الآثار میں یہ حدیث ہے، وہاں سے فتح الباری میں منتقل ہوئی۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 پر حدیث موجود ہے کہ ہر اٹھک بیٹھک کے اندر رفع الیدین ہے، ہر اٹھک بیٹھک کے اندر رفع الیدین ہے۔ تو جو حدیث سب سے قوی ہے، جو حدیث سب سے مضبوط ہے، اس کی سند میں 3 جگہ اور متن میں 6 جگہ اضطراب ہے۔ باقی روایات کا حال آپ خود اندازہ کر لیں کیا ہوگا۔ نمبر 2، کوفہ میں عساکر اسلامی کی ایک چھاؤنی تھی، اس میں ہر وقت 500 صحابہ رہتے تھے، اس میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتا تھا۔ نمبر 3، نیل الفرقدین میں اور رحمت اللہ الواسعہ میں، نیل الفرقدین یہ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اہل مدینہ رفع الیدین نہ کرنے والے زیادہ ہوتے تھے، مدینہ میں کرنے والے کم ہوتے تھے۔ نمبر 2، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں نہ کرنے والے زیادہ ہوتے تھے، کرنے والے کم ہوتے تھے، نہ کرنے والے زیادہ اور کرنے والے کم۔ اور ایک اور عجیب بات سنیں کہ رفع الیدین کی جتنی بھی روایت ہیں صغار صحابہ سے ہیں، کبار صحابہ سے نہیں ہے۔ رفع الیدین کا کوئی بڑا صحابی آپ ایک روایت بھی نہیں پیش کر سکتے، جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں وفی الباب میں حضرت عمر کا حوالہ دیا ہے، وفی الباب کہہ کے ان عمر کہا ہے، حضرت عمر کا حوالہ دیا ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نصب الرایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 415 پہ لکھتے ہیں کہ اس کی نسبت حضرت عمر کی طرف غلط ہے، یہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حضرت عمر کی نہیں ہے۔ اور دلیل اس پہ مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضرت عمر اور حضرت علی تنہو، بلکہ حضرت ہمارے استاد محترم حضرت مولانا نعیم الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حدیث اور اہل حدیث میں وہ تمام روایات جمع کیے کہ خلفائے راشدین اور کبار صحابہ رفع الیدین سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تمام احادیث دارقطنی، بیہقی، تمام کے روایات حوالے جلد نمبر وہاں پر محفوظ ہیں، جس کا جی چاہے وہاں سے دیکھ لیں۔ چوتھی بات، حضرت علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ رفع الیدین کی حدیثیں 50 ہیں۔ علامہ عراقی رحمۃ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ رفع الیدین کی حدیثیں 50 ہیں، لیکن علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان صحابہ کو بھی برتی کیا ہے جو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا ذکر کرتے ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا ہے۔ ان سے کچھ صحیح تعداد جو ہے علامہ شوکافی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ رفع الیدین کی حدیثیں 20 ہیں، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کی حدیثیں 15 سے کم ہیں، اگر اس میں بھی نقد کی گنجائش ہے، اگر نقد کر کے چھانٹ کی جائے تو رفع الیدین کی حدیثیں 6 یا 7 رہ جاتی ہیں۔ رفع الیدین کی حدیثیں کتنی رہ جاتی ہیں؟ 6 یا 7 رہ جاتی ہیں، اور اس میں بھی کبار صحابہ کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دارقطنی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رفع یدین سوائے تکبیر تحریمہ کے کہاں بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اگلا باب جو بڑے 2 اماموں کا آئے گا، اس میں عبداللہ ابن مسعود کا قول بھی آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول جب ہم اگلا باب ریکارڈ کروائیں گے، اس میں بڑے اماموں کا جو قول آئے گا، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہیں گے کہ حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، اور ہم نے دارقطنی کا اور آپ کو دوسری کتابوں کا حوالہ دے دیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ خلفائے راشدین، اور آپ یہ بات پیچھے اب بار بار پڑھ چکے ہو کہ جس عمل کے ساتھ حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا عمل آ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخری عمر تک آپ نے وہ عمل پھر دوبارہ نہیں کیا۔ سمجھ میں؟ اور ایک بات اور بھی سن لے کہ رفع الیدین پہلے تو حضرت مسلم شریف کے اندر، مسلم شریف جلد نمبر 1 مکتبۃ الحسن صفحہ نمبر 220 پہ حدیث لکھی ہے کہ صحابہ تو سلام پھیرنے کے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف آئے، ہم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بتکے ہوئے گھوڑوں کی طرح، بتکا ہوا گھوڑے کی پونچھل کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ،
نماز میں سکون اختیار کرو، اسکنو فی الصلاۃ، نماز میں سکون جو ہے وہ اختیار کرو۔ تو بہرحال یہ رفع الیدین کی جو روایات ہیں اور جو واویلا کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اور کبار صحابہ کا اس پہ عمل نہیں ہے۔ یہ رفع الیدین وقتی ضرورت کے لیے تھا، اور آپ علیہ السلام نے کئی ایسے اعمال وقتی ضرورت کے لیے کیے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیے۔ اور انشاءاللہ بڑے 2 اماموں کا جب آپ ریکارڈ کروائیں گے اس میں اس بات کو بھی تفصیل سے عرض کریں گے کہ یہ صغار صحابہ نے کیوں شروع کیا اور اس کی وجہ کیا بنی، اور کبار صحابہ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ کی دلیل بھی وہاں بیان کریں گے، اور پھر وہاں یہ بھی عرض کریں گے کہ رفع الیدین جو تھا یہ کہاں کہاں منسوخ ہوا اور کہاں کہاں رہا، اس کی بھی انشاءاللہ دلائل وہاں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔